نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم۔ حضرات محترم، رمضان کا مہینہ اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ آج آخری روزہ ہے اور کل انشاءاللہ تبارک و تعالی عید الفطر ہے، اور اس حسین موقع پر مسلمان صدقہ فطر ادا کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج کی اس نشست میں آپ حضرات کے سامنے صدقہ فطر کی فضیلت اور اس کے حکام کو بیان کر دیا جائے۔ آقا کریم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کا روزہ آسمان و زمین کے بیچ میں رکا رہتا ہے جب تک کہ صدقہ فطر ادا نہ کرے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ فطر ادا کریں۔ صدقہ فطر واجب ہے اور اس کا وقت عمر بھر ہے، یعنی اگر عید کے دن ادا نہیں کیا تو جب بھی ادا کرے گا وہ ادا ہی مانا جائے گا، اور ادا نہ کرنے سے وہ ساقط نہیں ہوگا، اور بعد میں ادا کرنے سے وہ قضا نہیں کہلائے گا بلکہ ادا ہی کہلائے گا۔ عید کے دن صبح صادق شروع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، لہذا جو شخص صبح صادق سے پہلے مر گیا یا فقیر ہو گیا تو اس پر صدقہ فطر واجب نہ ہوا۔ صبح صادق شروع ہونے کے بعد جو بچہ پیدا ہوا یا جو کافر مسلمان ہوا یا جو فقیر غنی ہوا، اس پر صدقہ فطر واجب نہ ہوا۔ صبح صادق شروع ہونے سے پہلے کافر مسلمان ہو گیا یا کوئی بچہ پیدا ہوا یا کوئی فقیر تھا وہ غنی ہو گیا تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ جو صبح صادق شروع ہونے کے بعد مرا اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان آزاد مالک نصاب پر واجب ہے، یعنی آزاد جو غلام نہ ہو، غلام کا تصور آج کے دور میں ہے ہی نہیں، اور مالک نصاب جس کا نصاب حاجت اصلیہ کے علاوہ ہو۔ اس میں عاقل بالغ اور مال نامی ہونے کی شرط نہیں، یعنی صدقہ فطر عاقل پر بھی واجب ہے اور بالغ پر بھی واجب ہے اور نابالغ پر بھی واجب ہے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی پاگل ہے، عاقل نہیں ہے تو اس پر بھی واجب ہے اگر وہ غنی ہو، اور اگر غنی نہیں ہے تو اس کا صدقہ فطر اس کے باپ پر واجب ہے۔ اور یوں ہی جو ہے صدقہ فطر کے لیے مال نامی ہونے کی شرط نہیں، نصاب کی شرط تو ہے کہ صاحب نصاب پر صدقہ فطر واجب ہے، لیکن اس کے لیے مال نامی ہونے کی شرط نہیں، جبکہ زکوٰۃ کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ مال نامی ہو، جو سونا ہے، چاندی ہے، اور مال تجارت ہے اور چرنے والے جانور ہیں، اور صدقہ فطر میں اور قربانی میں مال نامی ہونے کی شرط نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ میں ایک دوسری شرط یہ بھی ہے کہ ہولان ہول ہو جائے، یعنی پورا سال مال پر گزر جائے، جبکہ صدقہ فطر میں اور قربانی میں یہ شرط بھی نہیں ہے، بلکہ اگر ان دنوں میں کوئی صاحب نصاب ہو قربانی کے دنوں میں یا صدقہ فطر کی ادائیگی کے وقت، تو اس پر بھی کیا صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اور قربانی واجب ہوتی ہے۔ مرد مالک نصاب پر اپنی طرف سے اور اپنے چھوٹے بچے کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہے، جبکہ بچہ خود صاحب نصاب نہ ہو، نصاب کا مالک نہ ہو، اور اگر بچہ نصاب کا مالک ہے تو اس کا صدقہ فطر اسی کے مال سے دیا جائے۔ اسی طریقے سے عورت ہے اور بالغ اولاد ہے تو عورت کا صدقہ اس کے شوہر پر یا اس کے باپ پر واجب نہیں ہے، اور بالغ اولاد کا جو صدقہ فطر ہے وہ بھی اس کے باپ پر واجب نہیں ہے۔ کچھ عورتیں عید کے ایام میں اپنے مائکے چلی جاتی ہیں، ان کے ساتھ ان کی اولاد بھی ہوتی ہے، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس بچے کا اور اس عورت کا صدقہ فطر جو ہے وہ باپ دے یا شوہر دے، تو علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ بچے کا صدقہ فطر جو ہے وہ باپ پر واجب ہے،
اور عورت کا صدقہ فطر نہ شوہر پر واجب ہے اور نہ باپ پر واجب ہے۔ اگر وہ خود صاحب نصاب ہے تو اپنے مال سے ادا کرے، اور اگر وہ غنی یا نہیں بلکہ فقیرہ ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہی نہیں ہے۔ اور یاد رکھا جائے کہ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں۔ اگر کسی عذر شرعی جیسے سفر اور مرض یا بڑھاپے کی وجہ سے اس نے روزہ نہیں رکھا، یا معاذ اللہ بلا عذر روزہ نہ رکھا، جب بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ اور اگر کسی کا باپ نہیں ہے تو دادا باپ کی جگہ ہے، یعنی اپنے فقیر پوتے اور یتیم پوتے کی طرف سے اس پر صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار یہ ہے کہ گیہوں یا اس کا آٹا یا ستو آدھا سا، کھجور یا منقع یا جو یا اس کا آٹا یا ستو 1 سا۔ گیہوں اور جو دینے سے ان کا آٹا دینا افضل ہے، اور اس سے افضل یہ ہے کہ قیمت دے، چاہے گیہوں کی قیمت دے یا جو کی یا کھجور کی، مگر مہنگائی کے زمانے میں خود ان چیزوں کا دینا قیمت دینے سے افضل و بہتر ہے۔ اور اگر خراب گیہوں یا جو کی قیمت دی تو اچھے کی قیمت سے جو کمی پڑے وہ پوری کرے۔ اب اس میں ایک لفظ آتا ہے سا، کہ صاحب 1 سا یا آدھا سا، 1 سا کھجور یا جو یا منقع دینا واجب ہے اور آدھا سا گیہوں، تو یہ سا کیا ہوتا ہے اور اس کی مقدار کیا ہے؟ تو یاد رکھا جائے سا ایک پیمانہ ہے، اور اعلیٰ درجے کی تحقیق اور احتیاط یہ ہے کہ سا کا وزن 351 روپے بھر ہے، اور نصف سا یعنی آدھے سا کا وزن 175 روپے 98 بھر اوپر ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی تحقیق یہی ہے، یعنی اس 80 بھر کے نمبری سیر سے جو ہندوستان میں رائج تھا، آج تو رائج نہیں ہے، 1 سا 4 سیر سوا 6 چھٹانک کا ہوتا ہے، اور آدھا سا 2 سیر سوا 3 چھٹانک کا ہوتا ہے۔ اور آج کے اعشاری اوزان کے اعتبار سے آدھا سا کی جو مقدار ہے، آدھا سا کا جو وزن ہے وہ 2 کلو 45 گرام، اور 1 سا کا جو وزن ہے وہ 4 کلو 90 گرام ہے۔ تو اسی حساب سے جو ہے وہ گیہوں، جو، کھجور یا منقع وغیرہ دیا جائے۔ ہمارے یہاں چونکہ گیہوں کی فراوانی ہے، جو کی بھی قلت ہے، تو لہٰذا ہمارے یہاں جو ہے وہ گیہوں دیا جاتا ہے، تو گیہوں دیں یا اس کا آٹا دیں یا پھر اس کی قیمت دیں، اور عام طور پہ آج کے دور میں قیمت کا دینا زیادہ بہتر ہے، تاکہ غریب اور مسکین اپنی ضروریات کے سامان کو آسانی سے خرید سکے۔ لہذا 2 کلو 45 گرام کی جو قیمت ہو، وہ قیمت جو ہے ایک آدمی کی طرف سے ادا کی جائے۔ اور یاد رکھا جائے کہ صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، یعنی جن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہیں فطرہ بھی دے سکتے ہیں۔ رب کریم جل جلالہ و عم نوالہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اور ہم میں جو بھی صاحب نصاب ہیں انہیں صدقہ دینے کی، صدقہ فطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔